ऊपर गद्दार और डाकू के नारे कसने शुरू कर दो, उसके ऊपर गद्दार के नारे कसने शुरू कर दो। आप क्या चाहते हैं? आप एक क्या ऐसी एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं? आप एक ऐसी एक पाकिस्तान के अंदर एक तकसीम और पोलराइजेशन का वो माहौल कायम करना चाहते हैं कि गली कूचों के अंदर दंगा फसाद हो? आप क्या चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के गिरेबान में पकड़े? आपकी यह साजिश भी नाकाम होगी। जैसे आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं, ये गद्दारी का असल साजिश तो आप कर रहे हैं। अगर ये लफ्ज़ साजिश के को मायनी है तो क्या हो सकते हैं? आपकी तकारीर बिल्कुल इस बात पे आपके खिलाफ FIR है कि जो आप रोज़ कहते हैं वो बुनियादी तौर पे वो FIR है जो आप पब्लिक में जाके बेबुनियाद बात करके अपनी तकरीर में वो मवाद बोलते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और लोगों के ऊपर आप बिल्कुल बेसरोपा इल्ज़ामात लगाते हैं। ये पंजाब की एपिसोड आपके सामने है। इस एपिसोड में आप देख लें कि गवर्नर ने ऑन द बिहेस्ट ऑफ इमरान खान जो एक्ट किया है वो कोई ढका छुपा है, वो भी आपके सामने है। कोई एक इंसिडेंट हो तो मैं गिनवाऊं। मैं ऑन द काउंट ऑफ कि इन पिछले जब से 8 मार्च के बाद अभी तक लेकर आप किस किस एक्ट में गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। कुछ लोगों की रीडिंग मुझसे डिफरेंट हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीचेस कौन सी हैं, कि जब आप आइन तोड़ते हैं तो किस वक्त आपके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है। जब आप एक झूठ की बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान की सालमियत को दांव पर लगाते हैं तो तब गद्दारी के कौन से वो पहलू हैं जो आपके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपको सिर्फ पिछले 2 माह में किए गए इनके इक़दामात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यह किसी को भूल में ना रहे कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है। अगर उसके ऊपर इस तरह की हर्जा सराई की जाए जिस तरह की इमरान खान ने शुरू की, और बिल्कुल बेबुनियाद शुरू की, मुकम्मल तौर पे नाकाबिले बर्दाश्त है। तो किस मुगलिया सल्तनत का हिस्सा थे? वो तो आज़ाद रियासत बंगाल थी। किसने आपको यह सबक पढ़ाया? आपने कहा वो मुगलिया सल्तनत और वो मुसलमानों का गलबा, और यह कहानी वही जैसे आपने चीन को स्पेन के साथ मिला दिया। ना आपका जोग्राफिया दुरुस्त, ना तुम्हारी तारीख दुरुस्त, और दावा है तुम्हें पारसाई का कि मैं साहिब इल्म हूं। क्या मजाक बना दिए इस मुल्क की सियासत को, रियासत को। जिसको कहो चोर कर दे, जिसको कहो डाकू कर दे, यह कोई तरीकाकार बन गया? यह कहां की बात और कहां पे आके रह गई? याद रखें खान साहब, पाकिस्तान को किसी बैरूनी साजिश जिसका वजूद कोई नहीं, लेकिन आपकी अंदरूनी साजिश से खतरा है। अगर आपको नकेल न डाली गई, अब मेरे जैसे मॉडरेट लोग आपके इस रवैये से तंग आ गए। कोई हद होती है किसी चीज की। आप हर चीज को क्रॉस करते जा रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आप यू आर प्लेइंग विद द फायर एब्सोल्युटली, और इस हद तक आप जा रहे हैं कि आपकी जात इतनी बड़ी हो गई कि रियासत पाकिस्तान भी उसके सामने छोटी नजर आने लगे। मैंने आपसे यह कहा कि ये जो सिलसिला इन्होंने बनाया पिछले दिनों से, आके एक्सप्लॉइट करते हैं फॉल्ट लाइंस को, ठीक है। नहीं हो सका आज तक मुझसे पाकिस्तान में टैक्स के कल्चर का रवाज। तो क्या किया तुमने 8.5 साल में? 5 साल KP की गवर्नमेंट थी, 3.5 साल यह गवर्नमेंट थी। बदतरीन अफराते जर, बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को सतह गुर्बत से बिल्कुल पाताल में फेंक के रख दिया, और फिर कहते हो कि मैं अच्छा कर रहा था और आज मेरे खिलाफ साजिश हो गई। यह कोई साजिश तुम्हारे खिलाफ किसी ने करनी थी? एक इतना इनकॉम्पिटेंट, एक इतना जाहिल शख्स जो कि अपने पब्लिक डिमीनर के अंदर इतना बदजुबान है कि किसी की इज्जत उससे महफूज नहीं है। वो जब आके इस मसरत पे बैठता है या जब आके पब्लिक ऑडियंस के साथ मुखातिब होते हैं, वो किसी ना किसी की इज्जत उछालने के चक्कर में होता है। ये कोई ऐसे इंसान की बात को आप क्या समझते हैं कि कोई लार्ज फॉलोइंग मिल सकती है? अगर खतरा है तो तुम्हारे वजूद से है पाकिस्तान को। अगर खतरा है पाकिस्तान की सोसाइटी को, तुम्हारे वजूद से खतरा है, जिसको तुम इंतशार का शिकार करने रोज उतरते हो, बिला नागा उतरते हो। और आज से नहीं, मुझे याद है वो चीन के सदर का दौरा भी, जब तुम अपने चंद बलवाइयों को लेकर इस्लामाबाद के दारुल खुलाफे पे जाके बैठ गए थे।
میں اپنی جماعت میں چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس کا بندوبست کریں، یہ آج بھی نقصان کرے گا، یہ کل بھی نقصان کرے گا۔ میں نے ہر فورم پر یہ آواز اٹھائی۔ جس کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پر سی پیک کے اوپر عمل درآمد کرانے، ایم او یو سائن کرنے، معاہدہ دینے، پاکستان کے اندر سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگز کو ختم کرنے، پاکستان کے اندر انڈسٹریل پارکس بنوانے، یہ سب کرنے چائنا آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرنے آ رہا ہے۔ لیکن یہ شخص وہاں مجمع لگا کے اپنے چند حواریوں کے ساتھ پاکستان کے کیپٹل، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، باقی جتنے اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر، ان کے سامنے چند بلوائیوں کو لے کے بیٹھا تھا اور پاکستان کے اندر وہ حال پیدا کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ کہ صومالیہ کی تصویر نظر آئے۔ یہ میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، کسی کو بھولا نہیں۔ اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، چھوٹے جرائم نہیں ہیں، اور ایسے سنگین اور گھنانے جرائم ہیں۔ میں برا سمجھتا ہوں کہ جب آپ غداری کے فتوے بانٹتے ہیں، میں اس کو کوئی غداری کا تمغہ دینے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو وہ اقدامات بتا رہا ہوں جس کے ساتھ اس شخص کی تاریخ اٹی پڑی ہے۔ اس کے ایک ایک اقدام کو آپ دیکھیں، کسی پیمانے پر جانچیں، وہ حب پاکستان میں نہیں ہے، وہ بغض پاکستان میں ہے۔ یہ شخص کسی ایک خاص ایجنڈے پر ہو سکتا ہے، اور مجھے اس چیز کے میرے پاس ایویڈنسز ہیں، تاریخ ثابت کرے گی کہ جو یہ کر رہا ہے یہ تقسیم در تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ یہ شخص پاکستان کی ریاست کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے اقتدار ہو تو یہ آئین اس کو بنیاد بنا کر دے کہ ایسے عمل کرنا ہے۔ اگر اس کے خلاف اس آئین پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک ایسا پہلو ہو، ان ورکوں کو یہ اپنے ان عمر سرفرازوں کے ہاتھوں، قاسم سوریوں کے ہاتھوں، جو کہ اس ریاست پاکستان کے آئین کے اوپر ایک کالک سے زیادہ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں یہ پامال روز کرواتا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر فیصلہ عوام نے کرنا ہے، دیر از اے ڈیوائیڈڈ تھاٹ کہ ایک جھوٹ ہے، اس پہ کمیشن کیا کرنا ہے۔ اب میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں ود ان دا پارٹی کہ نہ صرف میرا گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اصرار ہے کہ یہ ایک ایسا، کیونکہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس، کون سی غداری، کیسی غداری، کون سے کریکٹرز، یعنی میں اس کے خلاف اس سیاست میں شامل ہوں کہ اس کی حکومت گرے۔ میں نے پنجاب اسمبلی کے ممبران کے ساتھ آج سے 6 ماہ پہلے غضنفر چھینا مجھے آ کر اوتھ پر کہیں کہ اس نے پچھلے بجٹ کے دوران مجھ سے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی پالیسیوں پہ عدم اعتماد ہے اور 30 کے قریب اراکین آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیا یہ علیم خان صاحب کے اوپر قائم مقدمات اس عدم اعتماد پر ہوئے؟ کیا وہ کسی سفارتکار کے کہنے پر آئے؟ کیا یہ جو اسد کھوکھر ہیں ان کو کسی نے کہا کہ کب سے ان کی ناراضگی ہے؟ ان میں سے کون شخص اس عدم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کیا؟ کیا جہانگیر خان ترین کے اوپر قائم مقدمات اب آپ کو یاد آیا کہ وہ مجھ سے یہ نفع لینا چاہتے تھے؟ جب آپ ان کے پیسے پر پل رہے تھے، آپ کے گھر کا کچن چل رہا تھا، آپ کی پولیٹیکل پارٹی علیم خان کی اس کرٹسی کی بیسس پر جس پر آپ نے یہ اپنا پورا سٹرکچر بنایا، وہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے، تو تب آپ کو ان کے وہ روڈا کے ساتھ معاملات یاد نہیں تھے؟ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بیکاز وی نو اٹ۔ ہم ذاتی طور پر ان اصحاب کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک فری لوڈر ہیں، آپ نے زندگی میں اپنی جیب سے کبھی خرچ نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کے پل رہے تھے، اب آپ کے پاس کچھ چند ایسے نئے ہوں گے، حکومت کے بعد آپ کے پاس آ گئے، شکلیں بھی نظر آتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ خدا کا خوف کرے۔ یہ مت سمجھے کہ زبان صرف آپ کے پاس ہے، جب بات نکلی ہے تو اب دور تک جائے گی، رستے میں نہیں رکے گی۔ ہم چاہتے تھے کہ کچھ سینیٹی پریویل کرے، ہم چاہتے تھے کہ آپ نے جو اس ملک کے اندر میس کریٹ کیا ہے اس کو کوئی ریشنیلٹی آ جائے، کوئی بہتر مناسب طریقے سے سیاست آگے چلے، بہتر مناسب طریقے سے۔ ان 22 کروڑ لوگوں کا گناہ کوئی نہیں ہے جن کے اوپر روز اس طرح کے آپ کے اس عذاب کی وجہ سے وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں، کیسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی ویلفیئر کی بات ہو پا رہی ہے۔ گورننس کو پالیٹکس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے۔ پالیٹکس کے کیا ایک بیانیہ آ گیا جی، بیانیہ کیا آ گیا، ٹوٹل ایبسولوٹ نانسنس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اجتماعی شعور اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بے بنیاد بات کو تسلیم کر لیں گے؟ حد ہوگی۔ یہ جو آئین کا غدار ہے، آئین سے بغاوت کرتا ہے، وہ غدار نہیں ہے۔ یہ جو ملک میں نفاق کے بیج بور ہے، وہ غدار نہیں ہے۔
باقی لوگ غدار ہیں، قومی اداروں کی ساکھ پر حملے کر رہے ہیں، وہ غدار نہیں ہے۔ اور غداری کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ اگر کسی کے ایکٹ نے غداری ڈیمانسٹریٹ کی ہے، عمران خان کی حکومت ختم کرنا، تم کر کیا رہے تھے؟ کون سا وہ مسئلہ تھا جو کسی بھی ملک کو تمہارے سے ہو سکتا تھا؟ حد ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ کو کمزور کیا، پہلے خود شروع ہوا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو پامال کیا، قومی اداروں پر حملہ، ریاستی سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے اوپر حملہ کر دیا۔ اگر جس ملک میں، یہ میری بات یاد رکھیں، میں ان اے پبلک اپیل، میں بالکل پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آئین کی قدر نہ ہو، پارلیمان کی اہمیت اور توقیر نہ ہو، اور سینٹرل اتھارٹی ایروڈ ہو جائے، جو کہ آج آپ کی فوج کی ہے، تو اس کے حالات لیبیا جیسے بنتے ہیں، اور یہ شخص واحد اس مشن کے اوپر ہے۔ اگر تمہاری کو مماثلت ہو سکتی ہے قبلہ حضور والا عمران خان، محمد شاہ رنگیلے سے ہو سکتی ہے، سراج الدولہ سے نہیں۔ اپنا کردار دیکھو اور پھر بات دیکھو، حد ہو گئی۔ سر یہ بتائیے گا، آپ بڑے انوائنگ لگ رہے ہیں یہ پبلک اسٹیٹمنٹ کے اوپر خان صاحب کی، تو پبلکلی اسٹیٹمنٹ تو نواز شریف بھی دیتے ہیں گجرانوالہ کے اندر، تب آپ کا پرسنل سینٹیمنٹ کہاں پہ تھا جب آج آپ نے جو پرسنل سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا سینٹیمنٹ کہاں پر تھا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، ایبسلوٹلی ہم اس نان سینس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ عمران خان جو اس وقت جس ڈرائیو پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ ریاست پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی سیاست اور ریاست کے خلاف ہے۔ ہماری ان کی پارٹی سے ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی جو بھی آئین کے لیے تھوڑی بہت سوچ اس کی ہو سکتی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہے، اس نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے۔ میرا شکوہ ایک شکوے کے انداز میں تھا جس میں ایسی تہمت نہیں تھی۔ میں کر سکتا تھا، کرنے کا حق حاصل ہے۔ Nobody is a sacred cow.